اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے استعلا کا۔ استعلا، صفت استعلا، پانچویں صفت ہے یہ صفت استعلا۔ استعلا کے معنی بلند ہونا۔ جن حرفوں میں، چلیے یہ سبق چکے ہم نے پڑھا نہیں، اس کو کتاب میں پڑھتے اور کتاب کے اندر سمجھیں گے اس کو۔ پانچ استعلا۔ استعلا کے معنی بلند ہونا۔ استعلا کو آپ سمجھتے ہیں چونکہ آپ نے اصول تجوید حصہ اول کے اندر اس صفت کو پڑھا ہے، لیکن یہاں تفصیل سے اس کو بتایا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ صفت استعلا کیا ہے۔ استعلا کے معنی بلند ہونا۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اصطلاحی معنی۔ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کے اکثر حصے کا تالو کی طرف اٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو جیسے مخرج سے آواز نکلے گی تو زبان کی جڑ کا اکثر حصہ جو ہے، اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، پر ہو جاتے ہیں۔ یہ صفت استعلا۔ جیسے خلق، خلق کے خاء اور قاف میں خلق، تو خاء کو اور قاف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھ رہا ہے۔ خا، خا، قاف، تو تالو کی طرف اٹھ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے صفت استعلا۔ یہاں بلندی سے مراد ہے کہ تالو کی طرف اکثر حصہ اٹھ جانا، اوپر کو اٹھ جانا۔ ٹھیک ہے، اوپر کو اٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے حروف 7 ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، خصا، ضبط، قز، جن کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور چھٹی صفت ہے استفال۔ استفال کے معنی نیچے رہنا۔ یہ اس کی ضد ہے، چونکہ مستعلیہ کی ضد ہے۔ مستعلیہ کیا جو ہے، جو صفت ہے وہ مخرج سے جو ادا ہوتی ہے تو زبان کی جڑ کا اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے اوپر کو۔ ٹھیک ہے، اور استفال چونکہ اس کی ضد ہے تو اس کے معنی نیچے رہنا، یعنی تالو، زبان کی جڑ کا اکثر حصہ اوپر کی تالو کی طرف نہیں اٹھے گا بلکہ نیچے رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کے اکثر حصہ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا، اس کی ضد ہے یہ، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ہو جاتے ہیں۔ اوپر کو اگر اٹھے گی زبان کی جڑ کا حصہ تالو کی طرف اٹھے گا تو اوپر اٹھنے کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جائیں گے، خا، قاف، اور نیچے کو رہے گا، زبان کی جڑ کا حصہ تالو کی طرف نہیں اٹھے گا تو اس کی وجہ سے یہ حروف باریک ہو جائیں گے۔ جیسے سوفا کے سین میں، سوفا، دیکھیں زبان کی جڑ کا حصہ تالو کی طرف نہیں اٹھ رہا ہے تو اس لیے باریک ہے سین۔ حروف مستعلیہ کے سوا باقی حروف مستفلہ ہے، اور یہ دونوں صفتیں بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 7 اطباق۔ اطباق کے معنی چمٹنا، ملنا، یہ لغوی معنی ہوئے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی، ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے چمٹ جانا، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں، یہ اور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ بھی موٹے ہوتے ہیں اور انہی میں سے یہ بھی ہے، یہ اور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت جب یہ حروف اپنے مخرج سے نکلتے ہیں، زبان کا جو بیچ ہے، زبان کے بیچ کا تالو سے چمٹ جانا، زبان کا بیچ تالو سے چمٹ جاتا ہے۔ ایسے حروف کتنے ہیں؟ 4، صاد، ضاد، طا، ظا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے مطمئنہ کی طا۔ اب مطمئنہ کو جو ہم ادا کر رہے ہیں مت، تو زبان کا جو بیچ ہے طا کو ادا کرتے وقت اوپر جو تالو ہے تالو سے چمٹ رہا ہے، مطمئنہ،
جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ پر ہو رہا ہے اور زیادہ موٹے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مطبقہ. اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے چمٹ جانا، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں. جیسے مطمئنہ کی طا، ایسے حروف 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا. یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ ان کو جب ادا کریں گے تو مخرج سے جو آواز نکلے گی، زبان کا جو بیچ ہے وہ تالو سے چمٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ موٹے تو ہوتے ہیں لیکن اور زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں. نمبر 8 انفتاح. انفتاح کے معنی کھلنا. جن حرفوں میں یہ صفت پائے جائیں ان کو منفتحہ کہتے ہیں. یہ اس کی ضد ہے. چونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو بیچ ہے وہ تالو سے چمٹتا نہیں ہے بلکہ کھلتا ہے. اگر چمٹے گا تو یہ حروف ادا ہوں گے، اس کے اندر صفت اطباق ہوگی، اور اگر نہیں چمٹے گا، کھلے گا، تو پھر اس کے اندر صفت انفتاح یہ پائی جائے گی. اصطلاحی معنی ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے جدا رہنا، خاص زبان کی جڑ تالو سے لگے، جیسے وقرن کے قاف. اب دیکھیں وقرن کا جو قاف ہے پر تو ہو گئے، لیکن اس کو ادا کرتے وقت زبان کا جو بیچ ہے نا وہ تالو سے چمٹ نہیں رہا ہے، اس سے الگ ہو رہا ہے. تالو سے زبان کا بیچ تالو سے الگ ہے. زبان کا اس کا جو مخرج ہے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگ رہی ہے، لیکن زبان کا بیچ تالو سے چمٹ نہیں رہا ہے بلکہ الگ ہو رہا ہے. وق زبان کا بیچ. ٹھیک ہے، تو وہی یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے جدا رہنا، خاص زبان کی جڑ تالو سے لگے، جیسے وقرن کے قاف میں زبان کی جڑ جو ہے تالو سے لگ رہی ہے، خان نہ لگے. جیسے فصبر کی با میں با جو ہے تالو سے نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حروف منفتحہ. مطبقہ کے علاوہ جو حروف ہیں وہ سب منفتحہ کے حروف ہیں، اور مطبقہ اطباق کی جو ضد ہے وہ انفتاح ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے. ٹھیک ہے، جیسے فصبر کی با میں حروف مطبقہ کے سوا باقی حروف منفتحہ ہیں، اور یہ دونوں صفت اطباق و انفتاح بھی ایک دوسرے کی ضد ہے. نمبر 9 اذلاق کے معنی تیز کرنا. جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مزلقہ کہتے ہیں. تیز کرنا یہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی دیکھیے، ان حرفوں کا زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے آسانی اور جلدی سے ادا ہونا. ٹھیک ہے، ان حرفوں کا زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے آسانی اور جلدی سے ادا ہونا. جیسے یعلم کا میم، یعلم کا جو میم ہے آسانی سے زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے آسانی سے ادا ہو رہا ہے. میم کا مخرج ہے زبان دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، تو ہونٹوں سے جو ادا ہو رہا ہے جلدی سے ادا ہو رہا ہے. جیسے یعلم کا میم جو ہے ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ فرّ من لبن ہے. ٹھیک ہے، تو ان حرفوں کا زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے آسانی اور جلدی سے ادا ہونا، جیسے یعلم کا میم ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ فرّ من لبن ہے، فا را میم نون لام با. نمبر 10 اسمات کے معنی خاموش کرنا. جن حرفوں میں یہ صفت پائے جائے ان کو مصمتہ کہتے ہیں. یہ اس کے لغوی معنی ہے خاموش کرنا. اصطلاحی معنی دیکھیے، ان حرفوں کا اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہونا. مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہونا، ایک دم جلدی سے ادا نہیں ہونا، آسانی سے ادا نہیں ہو رہا، بلکہ مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہونا. کیسے؟ جیسے مالک کا کاف، مالک ہم نے ادا کیا مالک. ٹھیک ہے، تو یہ میم کی طرح یعلم کے میم کی طرح آسانی سے ادا نہیں ہو رہا بلکہ جماؤں کے ساتھ مالک یوم الدین، جماؤں کے ساتھ مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہو رہا ہے. تو یہ ہے مزلقہ.
ان حرفوں کا اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہونا، آسانی اور جلدی سے ادا نہ ہونا، جیسے مالک کا کاف۔ حروف مطلقہ کے سوا باقی حروف مصمتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں صفتیں اطلاق اور اسمات بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کی ضد۔ تو یہ ہیں صفات متضادہ جو ایک دوسرے کی جو ضد ہیں، یہ صفات متضادہ 10، ان 10 صفات کا یہ مکمل بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ صفات متضادہ ایسی صفات ہیں کہ ان میں سے ایک حرف کے اندر کم سے کم 5 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ تفصیل سے آپ ان کو توجہ کے ساتھ ان کو جب مطالعہ کریں گے اور دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب صفاتیں سمجھ میں آئیں گی آپ کے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں کس حرف کے اندر کون کون سی صفتیں کس طرح سے نکلتی ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ یہ صفات کا جو بیان ہے نا، یہ بڑا طویل بیان ہے، اور اس صفات کے بیان کے اندر ایک ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ کتابی کے اندر ساری چیزیں سمجھا دی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گے۔ کون سی صفت، تمام صفات کے اندر کون سی صفت زیادہ قوی ہے، کون سی اقوی ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی اضعف ہے، اس طرح سے یہ ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ اور ان صفات متضادہ کو جب آپ دھیان سے اور توجہ سے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ صفات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو صفات، اب آگے رہ گیا کہ حروف کے اندر صفات کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ تفصیل سے کتابی کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی کہ کس طرح سے صفات کو، حروف کے اندر صفات دیکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے جیم کے اندر صفات دیکھنے ہیں کہ جیم کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، تو جیم کے اندر ہم صفتیں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ جتنے جو صفات ہیں اور ان کے حروف ہیں، ان حروف کے مجموعہ کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس مجموعہ کے اندر وہ جیم ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ صفت پائی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو اس کی ضد پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر جیم، اب جیم کے اندر 5 صفتیں ہمیں کس طرح سے نکالنے ہیں، کس طرح 5 صفتیں پائی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمز ہے، ہمز کے حروف ہیں فحسبہ شخص سکت۔ اب ان 10 حروف کے اندر جیم نہیں ہے، جب جیم نہیں ہے تو اس کے اندر صفت جہر پائی جائے گی، یعنی اس کے اندر بلندی پائی جائے گی، اس کو ادا کرتے وقت آواز اونچائی کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم کے جو حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت آواز کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، ضعف پیدا ہوتا ہے، یعنی جب مخرج سے نکالتے ہیں تو مخرج سے نکالتے وقت آواز بند نہیں ہوتی بلکہ آواز جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے علاوہ جو جہر ہے، جہر کے جو حروف ہیں ان کے اندر جب مخرج سے آواز نکلتی ہے تو سانس بند ہو جاتا ہے، جیسے جیم ہے اج اج، تو آواز ایک دم بند ہو رہی ہے، تو جیم کے اندر پہلی صفت ہوئی جہر۔ اب آگے چلتے ہیں، جیم کے اندر شدیدہ کو دیکھتے ہیں، اجید و قطن بکت، اجید و قطن بکت، یہ شدیدہ کے حروف کے اندر جیم موجود ہے، تو لہذا اس کے اندر دوسری صفت پائی جائے گی، صفت شدیدہ، شدت، یعنی اس حرف کے اندر سختی بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اج، اس کو ادا کرتے وقت جب مخرج سے ادا کریں گے تو اس کے اندر سختی بھی ہوگی، اج، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر دوسری صفت ہوئی صفت شدت۔ اور اب آگے چلتے ہیں، حروف مستعلیہ، مستعلیہ خصا ضبط قز، ان کے اندر جیم نہیں ہے، جب جیم نہیں ہے تو جو مستفلہ ہے، مستفلہ کے اندر جیم ہے، تو اس لیے تیسری صفت اس کے اندر پائی جائے گی حروف مستفلہ، یعنی استفال۔ یعنی مستعلیہ کے اندر جب حروف مستعلیہ کو ادا کرتے ہیں تو مخرج سے جب نکلتے ہیں تو آواز اوپر کو اڑ جاتی ہے، جن کی وجہ سے آواز کے اندر کیا ہو جاتی ہے، وہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیم کے اندر شدت تو ہوگی، سختی بھی ہوگی، بلندی بھی ہوگی، لیکن اس کو ادا کرتے وقت آواز اوپر کو نہیں اٹھے گی، جس وجہ سے یہ باریک رہے گا، پر نہیں ہوگا۔ تو تیسری صفت اس کے اندر استفال کی پائی گئی۔ اور آگے اطباق، اطباق کے حروف ہیں صاد، ضاد، ضا، ضا، تو اطباق کے اندر بھی جیم نہیں ہے،
जब इतबाक के अंदर जीम नहीं है तो उसकी जो जिद है इस्मात नहीं इन्फिताह, इन्फिताह के अंदर जीम, तो चौथी सिफत इसके अंदर पाई गई इन्फिताह, यानी जब इसको अदा करेंगे, इतबाक को जब अदा करते हैं, जबान का हिस्सा जो है अक्सर हिस्सा तालू पर लग जाता है, तालू से चिमट जाता है, लेकिन जीम को जब अदा करेंगे जबान का हिस्सा तालू से नहीं लगेगा, तालू से जुदा रहेगा, तो इसलिए इसके अंदर चौथी सिफत है इन्फिताह। और इसी तरह से पांचवी सिफत इतबाक, फर्रा मिन लुब्बिन, फर्रा मिन लुब्बिन के अंदर जीम नहीं है, तो इसलिए ये इतबाक की जो इस्मात की जो नहीं इजलाक की जो जिद है इन्फिताह, इस्मात, इस्मात इसके अंदर पाई जाएगी, यानी जीम को जो अदा करेंगे, जीम को अदा करते वक्त मखरज से ये एकदम आसानी से अदा नहीं होगा, बल्कि मजबूती और जमाव के साथ अदा होगा। ठीक है, फर्रा मिन लुब्बिन ये जो हरूफ है ये आसानी से अदा हो जाएंगे, लेकिन जीम मजबूती और जमाव के साथ अदा होगा। तो पांचवी सिफत इसके अंदर सिफत इस्मात, तो पांच सिफतें इस तरह हो गई इसके अंदर, जहर, शिद्दत, इस्तिफाल, इन्फिताह, इस्मात। तो इस तरह से तमाम हरूफ है, हर हर्फ के अंदर मुतजादा में से पांच सिफतों का पाया जाना जरूरी होगा, और उन सिफतों का ख्याल रखते हुए उस हर्फ को हम अदा करेंगे। ठीक है, तो सिफात के इस बयान को आप अच्छी तरह से समझ लें, मुतजादा को अच्छी तरह से समझ लेना, और इंशाअल्लाह आगे और तफसील से बयान ये चलेगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मुतजादा का बयान यहाँ पर मुकम्मल हुआ, और इंशाअल्लाह आगे का जो सबक है उसको अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर मौकूफ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।